افتخار صاحب، یہ جو سیکنڈ ٹیئر کہیں ابھی اس وقت تو لیڈ کر رہے ہیں پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، کیا واقعی وہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا؟ کوئی اور ایجنڈا دکھائی دیتا ہے؟ واقعی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، پرپزفلی ایک علیحدہ سے گروپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا بس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری اپنی پریزنس کاؤنٹ کروانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو کس نے روکا ہوا ہے کہ وہ بانی پارٹی کی رہائی کے لیے جد و جہد نہ کریں؟ کس نے روکا ہے؟ ایک بات، پاکستان میں نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے، بہت پہلے تھی۔ سیاست شخصیات کے گرد چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور ہوتے ہیں، یہ جو آپ سازش ڈھونڈتے رہتے ہیں نا کسی کے کہنے پہ، نہیں۔ مثلاً یہ بجٹ ہے، اس بجٹ پہ بھی پارٹی کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا بجٹ کے جو پیسے ہیں ہمیں اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، آپ اس کو بھی اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ خود خیبر پختونخوا میں بہت بڑا دھڑا جس کا بہت اہم کردار رہا ہے ماضی میں 10 سال کی سیاست کے اندر، وہ علیحدہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اتنا ایفیکٹولی رول پلے نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں کی جو سیاسی ضروریات ہیں ان کے علاقوں کی، وہ اس کے پیش نظر ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے کہ 20 سے زیادہ ارکان اسمبلی کے قیادت پہ تحفظات، 20 آپ کو یہ 20 کا لفظ کس نے دے دیا؟ سنی سنائی باتیں، کسی کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 27 کا نام، تو آپ نے سارے گنے تو 11 بھی نہیں بنتے۔ سر آپ کو پتا ہے کچھ لوگ سامنے نہیں آ رہے تھے، پر ان کی لیڈرشپ ہی کہہ رہی ہے، شاندانہ بتا رہی ہے، اسد قیصر کا نام لے رہے ہیں، علی محمد خان۔ میں شاندانہ گلزار کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کس بھرپور مردانگی سے وہ اپنے موقع پہ ڈٹ گئی ہے۔ ہیں ایسے لوگ، اور ہوتا ہے ہر پارٹی میں۔ مجھے تو اس پارٹی میں کچھ تباہی نظر نہیں آ رہی، فرینکلی میں آپ کو صاحب بتا دوں۔ تباہی کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اوکے، مطلب یہ پارٹی جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ تقسیم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے نہیں کہا، آپ ڈسکس کرتے رہیں۔ دیکھیں، بنیادی بات وہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نظریاتی پالیٹکس نہیں ہے۔ تمام کی تمام سیاست ایک فرد کے گرد گھومتی ہے، خواہ میاں محمد نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو یا عمران خان ہو۔ یہ ہماری جمہوریت کی تاریخ ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ لوگوں، کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ بالکل صحیح، انہی کو ووٹ دیا ہے۔ آپ کو اور مجھ کو تو ووٹ نہیں دیا، آپ اور میں جائیں نا، ہمیں تو 50 ووٹ بھی نہ ملیں اسی حلقے سے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہی چلے گا۔ باقی رہے عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کو فیس کرنے پڑیں گے، لیکن ان مقدمات سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پارٹی کو ٹوٹ جائے گی۔ پارٹی نہیں ٹوٹے گی، پارٹی رہے گی، اور آئندہ انتخابات میں بھی یہ پارٹی موجود ہوگی۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، عدت کے سزا معطلی کا فیصلہ سامنے آیا، کافی کچھ واضح ہو رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں پر بھروسہ کرنا دانش مندی نہیں۔ فواد چودھری نے اپنے گزشتہ روز کے انٹرویو میں بھی بات کی کہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ نہیں بدل رہا، اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو بھی یہ بات پتہ چلی، تو کسی اور طریقے سے راستہ نکالنا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو تو بہت پہلے سے پتا ہے، دیکھیے بہت پہلے سے پتا ہے، اور پی ٹی آئی تو پہلے تقسیم ہو چکی ہے، یا تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی پہلے 2-3 پارٹیوں میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی تقسیم ہو جائے، لیکن فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ فرق پڑتا ہے اگر عوام چھوڑ کر جائیں۔ درست۔ پی ٹی آئی جیسے کہا گیا، پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے۔ وہ جس کو پھونک مارتے ہیں وہ لیڈر بن جاتا ہے، جس کو پھونک مارتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ شیر افضل مروت کی جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو فالٹ لائن ہے جس پر کنفلکٹ چل رہا ہے پارٹی میں، میرے خیال میں وہ 2 ہیں۔ ایک جو ان کی پاپولسٹ یا انقلابی سیاست، اس کے درمیان میں، اور پارلیمانی سیاست کے درمیان میں جو تضادات سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے پارلیمانی سیاست جو ہے وہ تمام تر اختلافات کے باوجود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بہت سے کام مل کے کیے جائیں۔ جس طرح کے کمیٹیوں کی فارمیشن ہے،
وہ تو مل کے کرنی ہے، کمیٹیوں میں بھی مل کر بیٹھنا ہے۔ اب اس سے وہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بڑی انقلابی کام کرنا چاہیے، باہر نکل کے جد و جہد کرنی چاہیے، دباؤ ڈالنا چاہیے حکومت پر، عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کوئی تحریک چلانی چاہیے، تو یہ ایک جو ہے ایک اچھا خاصا تضاد آ رہا ہے۔ اور دوسرا تضاد جو ہر پارٹی میں اس صورتحال میں ہوتا ہے وہ ہے کہ مختلف لیڈر اپنی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو طاقت کی سٹرگل، پاور سٹرگل ود ان دا پارٹی چل رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی الیکٹیبل سے تقریباً صاف ہو گئی۔ 50% لیڈر جو تقریباً تمام کے تمام الیکٹیبلز تھے وہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک نئی لیڈرشپ ابھرنے کا موقع ملا۔ پی ٹی آئی میں 3 طرح کی لیڈرشپ ہے۔ ایک وہ ہے جن کو وہ لوگ نظریاتی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر ہی آ کر لیڈر بنے، اسد کیسر ہیں، محمد علی خان ہیں، شبلی فراز ہیں، زرتاج گل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اصلی لیڈر ہیں، ہم اصلی پی ٹی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاستدان ہیں جو مختلف جماعتوں سے آئے ہیں لیکن مختلف مشکل حالات میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ ان لوگوں نے بہت سی پارٹیاں پہلے بدلی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اب کی بار یہ لوگ جو رہ گئے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے عمر ایوب ہے، مختوم شاہ محمود قریشی ہیں، دوسری طرح کے لیڈر ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ایک جاہ و جلال ہے کیونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے عہدے انجوائے کر چکے ہیں، بڑی فیملیز سے ہیں۔ اور جو تیسرا اس میں گروپ ہے وہ ہے وکیلوں کا۔ یہ ہے کھڑکی توڑ گروپ، جو وہ میں نے عرض کیا کہ 50% لوگ جو نکل کر گئے ان کی جگہ ان لوگوں نے لی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اگر آتے تو شاید الیکشن لڑنے کی وہ ہمت ہی نہ کرتے یا جو مشکلات تھیں اس کو فیس ہی نہ کر پاتے، اس لیے وکیلوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا، جیسے گوہر علی خان ہیں، شیر افضل مروت ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں۔ سب سے زیادہ رولا جو ڈال رہے ہیں وہ یہ وکیل ڈال رہے ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وکیلوں نے ڈالنا ہی رولا ہوتا ہے، وکیل رونا نہ ڈالے تو اس کو کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں بنتی، اسی طریقے سے ان کے انٹرنل پالیٹکس بنتی ہے، اسی طریقے سے وہ کورٹ میں نوائز کریٹ کرتے ہیں، اسی طرح وہ سیاست میں نوائز کریٹ کرتے ہیں۔ اور اب جب وہ یہاں آ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اہم بننا چاہ رہے ہیں، بڑے لیڈر بننا چاہ رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کے بھی برابر ہونا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، وہ نظریاتی لیڈرز کے ساتھ بھی برابری کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے۔ زینب صاحب، یہ پاور سٹرگل پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں دے گی؟ بانی پی ٹی آئی بے شک اندر ہے، چھوٹے چھوٹے گروپ آوازیں لگاتے رہیں، کوئی ڈفرنس کریٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ جی، جب تک وہ سلامت ہیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ فاؤنڈنگ لیڈر ہیں پارٹی کے، انہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے، تمام ووٹر اس کے ساتھ ہیں۔ جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ پارٹی کا لیڈر ہے اس کو ان کے ووٹر پارٹی کے لیڈر مانیں گے، جس کو کہہ دیں گے یہ ہماری پارٹی کا لیڈر نہیں ہے اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ تو ایک طرح کا کنفلکٹ ایسا ہوتا ہے جس کو لیڈر کرنے دیتے ہیں۔ درست ہو گیا، درست، بالکل یہی ہے، پھونک مارو ہیرو تو پھونک مارو زیرو۔ ٹھیک ہے جی، اب سار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت کہنا چاہ رہا تھا آپ کو، ویسے وہ کہنا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب افتخار صاحب نے کہا کہ شندانہ گلزار کے حوصلے کی داد دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مردانہ وار مقابلہ کر رہی ہیں، زنانہ وار بھی کہہ سکتے تھے، بس میں نے یہ بات کہی تھی، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ اچھا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ادھر سے لیں کہ مردانہ وار زنانہ وار، بلکہ زیادہ پرزور مقابلہ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون، ابھی تو ایک زرتاج گل کا بھی نام لیا نظریاتی طور پہ، تو یہ بات تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ٹھیک ہے، یعنی زرتاج گل زنانہ وار کہیں نا آپ، زنانہ وار کہیں نا، مردانہ وار کیا ہوا؟ مردانہ وار بہادری سے کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں مانتی سارے سسٹم کو، میں نہیں جانتی سارے سسٹم کو۔ مردانہ وار کیا؟ آپ کسی خاتون کی تعریف کر رہے ہیں اس کے حوصلے کی، اور کہہ رہے ہیں مردانہ وار کھڑی ہے، مرد کھڑے ہونا پھر ایسے۔ افسار، میں آپ کی بات کو مانتے ہوئے، کیا نام اس کا، شندانہ گلزار اور زرتاب، جو بھی نام اس کا، زنانہ وار جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسی زنانہ وار گفتگو چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، میں دیکھتا ہوں نشستوں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو امریکی ایوان نمائندگان میں پاس کی گئی قرارداد، پاکستان کے انتخابات کی شفافیت اور تحقیقات کا مطالبہ، کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس بریک کے بعد